دوستو آج کے اس ویڈیو میں اصناف اردو ادب پر بات کروں گی اور خاص طور پر اردو نثر کے حوالے سے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ کچھ معلومات شیئر کروں گی۔ ادب میں شاعری کی طرح نثر کو بھی ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ روزمرہ کی زندگی کی عام بول چال یا زبان کو ہم نثر کہتے ہیں۔ جو زبان تحریر میں آتی ہے وہ ادبی معیاری زبان ہوتی ہے۔ اردو نثر کو ادبیت کی راہ پر ڈالنے والے، اسے نئی جہت سے روشناس کرانے والے ملا وجہی ہیں۔ ان کی تصنیف سبرس کو اردو کا اولین ادبی نمونہ قرار دیا گیا ہے۔ اردو نثر کو نشو و نما اور اس کے فروغ دینے میں مختلف اداروں اور تحریکوں نے نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ ان اداروں میں فورٹ ولیم کالج کو خصوصی اہمیت حاصل ہے، جس نے اردو نثر کو ادبی اظہار کی راہ دکھائی۔ اردو نثر کی ترقی کا کام یوں تو فورٹ ولیم کالج میں نمایاں طور پر ہوا، لیکن اس زمانے میں فورٹ ولیم کالج کے باہر بھی نثری ادب کا قابل قدر کام ہوا، جس میں سب سے اہم انشا کی رانی کیتکی کی کہانی، مولوی محمد حسین آزاد کی تصنیف دریائے لطافت، مرزا رجب علی بیگ سرور کی تصنیف فسانہ عجائب، گلزار سرور اور فسانہ عبرت کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ فورٹ ولیم کالج کے بعد سر سید احمد خان کی تحریک نے اس کو اور بھی پروان چڑھانے کا بیڑا اٹھایا۔ علی گڑھ تحریک نے جہاں مسلمانوں میں سیاسی، معاشرتی اور تعلیمی شعور بیدار کیا، وہیں اردو نثر نگاری کو قدیم اور فرسودہ روایتوں سے نکال کر نئے رجحانات، نئی راہوں سے متعارف کروایا۔ انشا پردازی، صحافت، ناول، تاریخ اور سوانح نگاری و تنقید نگاری اردو ادب میں داخل ہوئی۔ ذیل میں چند مصنفین کے نام دیے گئے ہیں جنہوں نے اردو نثر کو فروغ دیا ہے۔ سب سے پہلا نام ہے سر سید احمد خان۔ ان کی تصانیف ہیں آثار السنادید، اسباب بغاوت ہند، مضامین سر سید۔ شبلی نعمانی، الفاروق، المامون، سیرت النبی جس کی 5 جلدیں ہیں، موازنہ انیس و دبیر۔ مولانا الطاف حسین حالی، مقدمہ شعر و شاعری اور حیات جاوید، یادگار غالب اور حیات سعدی۔ ذکا اللہ کی ریاضیات، طبیعیات، جغرافیہ اور علم الاخلاق۔ محمد حسین آزاد کی دریائے لطافت اور آب حیات۔ دوستو نثر کی عموماً 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ پہلی صورت ہے زبان اور دوسری صورت ہوتی ہے ادب۔ نثر کی اقسام ہیں، اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے ہے مسجع، دوسری ہے مرجع اور تیسری قسم ہوتی ہے آری۔ مسجع اس نثر کو کہتے ہیں جس میں قافیہ اور فقرے بکثرت ملتے ہیں۔ مرجع یہ نثر کی ایسی قسم ہے جس میں ہم وزن اور ہم قافیہ فقرے کثرت سے استعمال ہوتے ہیں۔ تیسری اور آخری قسم ہے آری۔ ایسی نثر کی قسم ہے جو دونوں صفات سے خالی ہو، نہ مسجع اور نہ مرجع، بلکہ سادہ عبارت میں تحریر کی جائے۔ تو دوستو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند رہا ہوگا۔ آپ کی رائے کا ہمیں کمنٹس باکس میں انتظار رہے گا۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔